السلام علیکم، ویلکم، خوش آمدید۔ آج بڑی اہم خبر یہ کہ جناب بلاول بھٹو صاحب چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے، اور انہوں نے کہا کہ مل کر دن رات محنت کریں گے، آواز بنیں گے، عوام کی آواز بنیں گے۔ اور بلاول بھٹو کا یہ بھی کہنا تھا کہ 8 فروری کو ملک میں عام انتخابات ہو رہے ہیں اور ہم تو میدان میں اتر چکے ہیں، نون لیگ کا امیدوار کون ہے۔ مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اختلافات کو بھلا کر ایک ماہ سخت جدوجہد کرنی ہے، ہم پیچھے ہٹنے، گھبرانے، جھکنے اور ڈرنے والے بالکل نہیں ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی مصطفیٰ کمال صاحب کا کہنا تھا کہ ساری جماعتوں کو مل کر مسائل کا حل نکالنا ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا 2024 کے الیکشن جسے جیتنا ہے وہ زیادہ پریشان ہے کیونکہ ہنی مون پیریڈ بھی ختم ہو گیا اور مسائل کا انبار ہے۔ سربراہ مسلم لیگ ضیاء اعجاز الحق کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دلدل سے اس ملک کو کیسے نکالنا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ سب کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ مسائل کیسے حل کرنے ہیں۔ ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی گفتگو کی ہے کہ کس طرح سے آنے والے الیکشن میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ تو جناب نئے الیکشن کی کچھ دنوں میں تیاری ہونے والی ہے اور 2024 جیسے ہی شروع ہوا ہے تو کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب گیس اور بجلی میں مزید اضافہ ہونے والا ہے اور مہنگائی کا پہاڑ پھر سے ان کو مخاطب کرے گا۔ اگر آپ کچھ سال پہلے کی بات کریں تو جناب کچھ حکومت گرائی گئی تھی، پھر کچھ سال کے لیے جو ہے دوسری نون لیگی حکومت آئی اور اس کے ہوتے ہوئے کتنی مہنگائی اوپر گئی۔ اب جو ہے اس 2024 میں جس سیاسی پارٹی نے اگر حکومت سنبھالی تو مہنگائی سے نمٹنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا اور یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ جتنی بھی عوام ہے اپنی جو سیاسی لیڈر ہیں ان سے بہت زیادہ مایوس ہو چکی ہے، اور مایوسی کیوں نہ ہو کیونکہ عوام جو ہے غربت کی چکی میں آئے دن پستے جا رہی ہے۔ اور کچھ ورلڈ بینک کے حوالے سے بات کی جائے یا پھر آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کی جائے، مہنگائی کا جو پہاڑ ہے آپ کی کمر بالکل توڑنے والا ہے۔ گیس کے بارے میں بات کریں تو سردیوں میں جو ہے گیس بالکل ہی کم ہو چکا ہے۔ سننے میں تو یہی آتا ہے کہ گیس قدرتی ہے اور قدرتی وسائل اور بھی نکل آئے ہیں، مزید گیس کی پیداوار بڑھ رہی ہے۔ حالانکہ اگر آپ عام گھروں کی بات کریں تو سردیوں میں آج کل چھوٹی موٹی مشینز وغیرہ کا استعمال کر کے گیس کو لیا جا رہا ہوتا ہے۔ چھوٹے طبقے میں یہ سارے مسائل پیش آنا شروع ہوئے تھے، اب بڑے طبقے میں بھی جا پہنچے ہیں، جو کہ اگر مالی حالات سے آپ دیکھیں تو کھاتے پیتے جو گھرانے ہیں، جو بڑی سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان تک بھی یہ مسائل جا پہنچے ہیں۔ بجلی کی جو پیداوار تھی، ہم گرمیوں میں سنتے تھے جی اس کی جو استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، لوڈ شیڈنگ، اور ایک ہی جو ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ اس کی چوری زیادہ ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مہنگا کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کی اگر ہم بات کریں تو جو جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے بجلی کو کچھ اور طریقے سے بھی پیدا کرنا شروع کر دیا، سولر سسٹم وغیرہ وغیرہ، بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ بجلی کی کوسٹ بالکل 0/0 ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی بھی خرچ نہیں ہوتا، صرف ایک دفعہ ہوتا ہے اور عوام کو بالکل فری میں ملتی ہے۔ یہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا، وہاں پہ بھی جو بجلی کے جو ریٹ ہیں بالکل 0/0 ہوتے ہیں۔ اگر آپ کم یونٹ استعمال کرتے ہیں منتھلی تو آپ کو وہ بالکل فری دے دیتے ہیں، کچھ یونٹ اگر زیادہ استعمال کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کچھ بل چارج ہو جاتا ہے۔ اور سیاسی لیڈر پھر سے کوشش کرتے ہیں نئی ڈائیلاگ کے ساتھ، وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم مل کر کام کریں گے، پر یہ کہ مہنگائی آپ کے دروازوں کے اوپر آئے دن دستک دے رہی ہے اور ایک نئے روپ میں آ کے دستک دیتی ہے۔ نیا روپ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً پہلے الیکشن میں اگر آپ کچھ سالوں کی بات کریں تو 10% مہنگائی بڑھتی تھی، اب 50% ایک دم بڑھ جاتی ہے۔ اب 20,000 روپے کمانے والا بندہ یا 30,000 کمانے والا بندہ اگر اس کا کرائے کا گھر ہے، 15,000 کا کرایہ لگائے اور 4-5,000 6,000 گیس اور بجلی کا بل لگا دیں، اپنے کام پر جاتا ہے تو 300 روپے کا پیٹرول ہے، 9,000 یا 7,000 پیٹرول میں لگ جاتے ہیں اس کے بعد بچتے ہیں 3,000 سے وہ کیا راشن گھر کا خرید پائے گا؟ مجھے یہ الفاظ کہنا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ لوگ سکون اپنا موت میں ہی ڈھونڈنا شروع کر دیں۔